حسین میرے پاس گرفتار ہو کر کے لائے جائیں، ان سے کہو میرے ہاتھ پہ آ کے یزید کی بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، بھئی ایک غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ایک عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اپنے جذبات کی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، اور میں نے جو سمجھا تھا کوفہ میں ویسے حالات نہیں ہیں، باقاعدہ یہ پیشکش کی مجھے یزید کے پاس جانے دے دو، مگر اللہ برا کرے ابن زیاد کا، کاش کہ وہ حضرت حسین کی یہ بات مان لیتا اور اتنا بڑا فتنہ سامنے نہ آتا۔ ابن زیاد اڑ گیا کہ نہیں، اے عمر بن سعد حضرت حسین سے کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت حسین اس پر تیار نہیں، کہا نہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے یہ مقابلہ کوئی جنگ تو تھی نہیں، بھائی ادھر 100 کے قریب لوگ ہیں۔ امام محمد الباقر نقل کرتے ہیں کہ فقاتلہ، عمر بن سعد کی فوج نے میرے دادا سے جنگ کی، فقتل اصحاب الحسین، تو حضرت حسین کے تمام ساتھی قتل کر دیے گئے۔ وفیہم بضعۃ عشر شابا، اس میں 15 سے 20 کی تعداد میں نوجوان تھے، من اہل بیت ہی، ان کے اہل بیت میں سے۔ وجاء سہم، ایک تیر آیا، فاصاب ابنا له معه في حجره، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا حضرت حسین کی گود میں، اس بچے کو وہ تیر لگا۔ وجعل يمسح الدم عنه، اپنے بچے کے خون کو پوچھتے ہوئے حضرت حسین کہنے لگے اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا، اے اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا جنہوں نے ہمیں بلایا، لینصرونا، کہ یہ ہماری مدد کریں گے، فقتلونا، اور انہوں نے ہمیں قتل کیا۔ ثم ابر بحبرۃ، اس کے بعد حضرت حسین نے ایک چادر منگائی، فشقھا، اس چادر کو پھاڑا، ثم لبسھا، اس چادر کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا، وخرج بسیفہ، اور اپنی تلوار لے کے نکل پڑے، فقاتل، اور اس کے بعد جنگ کی، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، صلوات اللہ علیہ۔ یہ امام محمد الباقر کے الفاظ، ان کے پوتے کے الفاظ۔ اب یہاں جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بھئی ادھر 100 کے قریب تعداد ہے اور ادھر کی تعداد بھی راویوں کا بڑا اختلاف ہے، جو معقول بات لگتی ہے 2-4 ہزار فوجی تھے، 20-25 ہزار کا لشکر نہیں تھا، 2-4 ہزار۔ اب ظاہر ہے کہ 2-4 ہزار کے سامنے 100 لوگ ہیں، تو یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، بس یہ تو مزاحمت ہو رہی ہے کہ کتنی دیر تک یہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ یہ تو حضرت حسین کی بہادری تھی، ان کے اہل بیت کی بہادری تھی کہ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے ابن زیاد کی بات نہیں مانی، انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ظلم تھا جو کربلا کی سرزمین پر ہوا، اور یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا میرے بھائی۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیر تھا، جس بھلائی کے لیے وہ کوفہ جانا چاہ رہے تھے، حضرت حسین کے دل میں کیا تھا، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، حضرت حسین نے کبھی کلیئر بتایا نہیں میں کیوں کوفہ جا رہا ہوں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے دل میں یہ خیال تھا کہ چونکہ اسلامک اسٹیٹس کا ایک بڑا اسٹیٹ کوفے سے ان کے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگ یزید سے راضی نہیں ہیں، تو حضرت حسین کو شاید یہ لگا ہو کہ یزید کی خلافت ابھی مکمل نہیں ہے، میں کوفہ چلتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں وہاں کیا حالات ہیں، اس کے بعد جس پر پوری امت کا اتفاق ہوگا وہ کام کر لیں گے، یہ سوچ رہی ہوگی حضرت حسین کی۔ مگر یہ بھی ہمارا قیاس ہے، تخمینہ ہے، اندازہ ہے، اس پر کوئی معتبر حضرت حسین کے اپنے کوئی الفاظ موجود۔ تو حضرت حسین جس بھلائی کے لیے بھی نکلے تھے کوفہ سے، وہ بھلائی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن بہت بڑا شر حاصل ہوا، بہت بڑا فتنہ لائی ہوئی۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے جو اس پورے واقعے پر جو کمنٹ کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ فإنما قصده من تحصیل الخیر ودفع الشر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اور جس شر کو ہٹانے کے لیے یہ قصد اور ارادہ کیا تھا، لم یحصل منہ شیء، اس میں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، بل زاد الشر بخروجہ، بلکہ حضرت حسین کے نکلنے کے بعد شر اور بڑھ گیا، وقتل ہی، اور ان کی شہادت کے بعد، ونقص الخیر بذلک، اور خیر اور بھلائی میں کمی آ گئی، وصار سببا لشر عظیم، اور حضرت حسین کی شہادت ایک بہت بڑے شر کا سبب بن گئی، وکان قتل الحسین مما اوجب الفتن، اور حضرت حسین کی شہادت سے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ اب آج دیکھیں آپ، ایک پورا مذہب بنا ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت کے اس واقعے کی بنیاد، 50 دن تک غم منایا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو رلایا جاتا ہے، ماتمی کپڑے پہنے جاتے ہیں، حضرت حسین کی قبر کی شبیہیں نکالے جاتے، کیا ہو رہا ہے؟ جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی، من لطم الخدود وشق الجیوب، جو کسی کے غم میں اپنے گال پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی کہ نوحہ کرنے والی عورت کو قیامت کے دن کھجلی والا لباس پہنایا جائے گا، جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی
کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، آج اس حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی اہل بیت کے چاہنے والے، حضرت حسین کے چاہنے والے پورے عالم اسلام میں تھے، مگر کوئی ماتم نہیں ہو رہا ہے، کوئی زنجیر نہیں اپنے سینے پر ماری جا رہی ہے، کوئی تعزیہ نہیں نکل رہا ہے، کوئی نوحہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام 450 سال کے بعد فاطمی حکومت نے بغداد کے اندر شروع کیا۔ بغداد کے اندر 450 کربلا کے واقعے کے 450 سال کے بعد شیعہ اور رافضی مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ 10 محرم کو جلوس نکالا اور باقاعدہ دروازوں پہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور عائشہ کے نام پر لعنت لکھوائی، اور اس طریقے کی حرکتیں وہاں سے شروع۔ ورنہ ظاہر ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک طبقے کے نہیں ہے میرے بھائی، حسین پوری امت کے چہیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم پوری امت کو ہوا، مگر پوری امت نے حسین کے نانا کی تعلیم پر عمل کیا۔ اس صدمے اور غم کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پہ امت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے میں یزید کا کیا رول تھا؟ یزید کے رول کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ملتی کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا ہو یا راضی ہوا ہو یا خوشی کا اظہار کیا ہو، کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اور اگر حضرت حسین کے دل و دماغ میں کہیں پر بھی یہ ہوتا کہ یزید میرے دشمن ہیں اور میرے خلاف ان کے دل میں بغض ہے، تو عین شہادت کے پہلے حضرت حسین نے جو 3 آپشن پیش کیے تھے اس میں یزید کے پاس جانے کی پیشکش وہ نہ کرتے۔ اسی لیے تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب یہ تمام جو بچے کھچے لوگ تھے اور اہل بیت کے گھر کی جو عورتیں تھیں اور حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین تھے، جب یہ لوگ یزید کے پاس گئے تو یزید نے یعنی افسوس کا اظہار کیا اور ابن زیاد پر لعنت کی اور کہا کہ میں ہوتا تو درگزر کرتا اور معاف کرتا۔ ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے یہ اچھا کام نہیں۔ اور حضرت علی ابن حسین جو ان کے بیٹے تھے، صبح شام یزید کے پاس آتے تھے، وہیں ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، اور یزید کے گھر کی عورتوں نے اہل بیت کی عورتوں کا بھی احترام کیا۔ یہ جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں کی کے سر سے چادریں چھینی گئیں اور ان کی بے حرمتی کی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا بہت بڑا سفید جھوٹ ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہو، کسی بنی ہاشم کے گھرانے کے کسی عورت کے سر سے کبھی چادر نہیں کھینچی۔ یہ تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، کسی آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا کہ رسول کے گھرانے سے کوئی عورت تعلق رکھتی ہو اور اس کی بے حرمتی کی جائے۔ اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حجاج ابن یوسف یہ ثقیف قبیلے کا تھا، اس نے شادی کر لی عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی سے جو کہ اہل بیت میں سے تھے، تو اس شادی کو ختم کروایا لوگوں کہ بھئی یہ تو اس لائق نہیں کہ تو اہل بیت کی لڑکی تیرے گھر میں جائے۔ تو یہ اہل بیت کی کے گھر کی عورتوں کا بڑا احترام تھا اس زمانے میں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ سفید جھوٹ ہے کہ حضرت زینب وغیرہ کے سر کی چادریں چھینی گی۔ یہ تمام داستان بنائی گئی تاکہ امت کو رلایا جائے اور اس کو ایک ایموشنل واقعہ بنا کر کے امت کے دل میں نفرت پیدا کی جائے۔ آج مسئلہ صرف یزید کا نہیں ہے، آپ تقریریں سنیے، آج تو انٹرنیٹ پر باقاعدہ تقریریں آ رہی ہیں محرم کی مجلسوں کی، اس میں حضرت حسین کی بات کم ہو رہی ہے، یزید کی بات کم ہو رہی ہے۔ ڈانڈے ملائے جا رہے ہیں کربلا کے ثقیفہ بنی ساعدہ سے۔ کربلا کے ڈانڈے کہاں ملائے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے، کہ بھئی نہ ثقیفہ ہوتی، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے جاتے، نہ علی کا حق غصب کیا جاتا، نہ کربلا ہوتی۔ کربلا ہو رہی سن 61 ہجری میں، حضرت ابو بکر خلیفہ چنے جا رہے ہیں سن 11 ہجری میں، 50 سال پہلے۔ اس واقعے کو 50 سال پہلے سے جوڑا جا رہا ہے۔ کربلا کو بنیاد بنا کے ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، امیر معاویہ کو تو خیر گالیاں دی ہی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری ریسرچ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری اس ریسرچ اور میرے اس مطالعے نے مجھ کو اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ یزید کو، ٹھیک ہے آپ رحمت اللہ علیہ مت کہیں، رحمہ اللہ نہ کہیں، لیکن آپ یزید پلید بھی نہ کہیں، آپ یزید کو ملعون بھی نہ کہیں، اس کا بھی آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی معتبر روایت ہے، لائیں، میں بھی آپ کا قائل ہو جاتا ہوں، آپ کا ہم خیال ہو جاتا ہوں۔ اور اگر کوئی روایت نہیں ہے اور یزید کا کوئی قتل حسین میں کوئی رول نہیں ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو جس کو اس دور کے تمام امت کے لوگوں نے اپنا امیر چنا ہے، آپ اس پر سب و شتم کریں، اس پر لعنت کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار، جو اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے، اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو بچائے۔ بھائی اپنے عام مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یزید کا تعلق تو بہرحال صحابہ کے دور سے۔ تو آج کی ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ ابن زیاد پر آتی ہے، اور بخاری کی بھی روایت ہے کہ ابن زیاد نے
کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا اور اس نے سر کی بھی بے حرمتی کی تھی۔ یزید کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا، ایسی کوئی روایت معتبر اور صحیح روایت نہیں، لیکن ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا اور اس نے حضرت حسین کے سر کی بے حرمتی کی، یہ بخاری کی روایت۔ تو قتل حسین کی ذمہ داری ابن زیاد پر ہے، اس نے ضد کی اور ضد پر اڑ گیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ٹائم تک یزید کے پاس جانے کی اور اس سے بات کرنے کی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی پیشکش کی تھی۔ اور ایک بات جو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے ذمہ دار بھی وہی اہل کوفہ ہیں اور وہی فسادی گروہ ہے جس فسادی گروہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کو بھڑکاتا رہا، حضرت عائشہ تک کو میدان جنگ میں نکلنے پر مجبور کیا اس طبقے نے، اور دونوں بزرگوں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگ کی نوبت آئی تو صلح ہونے والی تھی، اس موقع پر بھی انہی کمبختوں نے اور انہی بدبختوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا اور غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ جمل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ظاہر ہے کہ وہ طبقہ موجود تھا اور کربلا کے حادثے کا بہت حد تک وہ ذمہ دار تھا، اور آج بھی امت کو بلیک میل کرنے کے لیے وہی لوگ کربلا کے واقعے کو بنیاد بناتے ہیں۔ کربلا میں جو ہوا دردناک واقعہ تھا، ایک بہت بڑا سانحہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر بہت بڑا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سعادت اور اس مقام تک پہنچانا تھا، ورنہ جب حضرت حسین کوفہ سے مکہ سے نکل رہے تھے تب بھی ان کے بزرگوں نے ان کو روکا تھا، ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے روکا تھا، عبداللہ ابن عباس نے روکا تھا، عبداللہ ابن عمر نے روکا تھا، بڑے بڑے ان کے خاندان کے بزرگوں نے روکا تھا، مگر ہم یہی کہہ سکتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور یہ ہونا تھا، ورنہ نہ حضرت حسین نکلتے اور نہ یہ نوبت آتی، اور پھر نکلنے کے بعد اگر ابن زیاد حضرت حسین کی بات مان لیتا تب بھی شاید تاریخ کے وہ حالات نہ ہوتے جو یہ حالات ہوئے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں حضرت حسین سے اور تمام اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن و دماغ میں حضرت حسین کے خلاف یا کسی بھی صحابی کے خلاف یا اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف کوئی بھی اگر غلط فہمی ہو، بدگمانی ہو، پروردگار تو اس کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تیرے نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، ہم ان اختلافات میں شامل نہیں ہوئے، ان جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ اے اللہ تو ہماری زبانوں کو بھی بچا لے، ہماری زبانوں کو بھی بچا لے کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو ذرہ برابر بھی آلودہ ہونے نہ دے۔ اے اللہ تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نانا کے طریقے پر۔ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے معراج کے واقعہ سے۔ معراج ایک سفر ہے جو اللہ کے نبی کو کرایا گیا تھا، اور یہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی تفصیل ہے، یہ سفر کیوں کرایا گیا، کن سچویشنز میں کرایا گیا، اس پر ہم پھر کبھی روشنی ڈالیں گے۔ معراج کے دو اسٹیج ہیں، ایک تو سفر خانے کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ہوا، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر آپ کو لے کے جایا گیا، جنت اور جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ گئے، اللہ نے آپ سے کلام کیا، نماز فرض ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی۔ یہ جو سفر تھا اس کو معراج کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے بھی معراج کہتے ہیں۔ تو 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو جرنی آف معراج ہے، جو معراج کا سفر ہے، یہ سفر کس نے کیا اور یہ سفر کس نے کرایا اور یہ کہاں سے کہاں تک ہوا، اس کا سورس کیا تھا، اس کا ڈیسٹینیشن کیا تھا اور اس سفر کا پرپز کیا تھا۔ ایک آیت میں اللہ نے سب بتا دیا، ٹریولڈ بائی، سفر کس نے کیا، اور فرام اور ٹو، سورس اور ڈیسٹینیشن بتا دیا گیا، اور سفر معراج کا مقصد بھی بتا دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں بھئی، معراج کا سفر ہمارے نبی کی خوبی ہے نا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، آپ کو معراج کا سفر کرایا، تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات کا آغاز کیسے کرنا چاہیے کہ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ ہم نے ان کو معراج کرایا۔ اللہ نے نبی کی شان نہیں بیان کی، اللہ نے اپنی شان بیان کی، تاکہ دنیا کہیں یہ نہ سمجھے کہ سفر معراج پر اللہ کے نبی چلے گئے تو اللہ کے مقام تک پہنچ گئے، نہیں، شان اس کی بڑی ہے جس نے اپنے نبی کو یہ سفر کرایا ہے۔ اس لیے کلام کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے گئی۔ اچھا، یہاں بندہ کہا، عبد کہا،
یہاں رسول نہیں کہا, یہاں نبی نہیں کہا. نبی بھی کہا جا سکتا تھا, رسول بھی کہا جا سکتا تھا, مگر یہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے بندہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی میرا نبی اتنے بڑے سفر سے آنے کے بعد بھی میرا نبی میرا بندہ ہے. کہیں تم اس میں دھوکہ مت کھا جانا اور میرے نبی کو میری بندگی سے نکالنے کی کوشش مت کر. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر آپ کو اللہ کی بندگی سے نکالا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے آپ عالم الغیب ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آپ بشر نہیں ہو سکتے, کوئی کہہ رہا ہے آپ مختار کل ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کبھی موت ہی نہیں آئی, آپ تو زندہ ہیں. یہ تمام باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی کو بندہ ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی, لیلاً, رات کے ایک حصے میں لے کر کے گئی. پوری رات یہ سفر نہیں ہوا, ایسا نہیں کہ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک ہوا, رات کے ایک حصے میں ہوا, پوری رات بھی نہیں ہوا. جب معراج کے سفر سے اللہ کے نبی آئے اور آپ نے اپنا یہ سفر لوگوں کو سنایا تو مکہ کے کافروں کے تو طوطے اڑ گئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, ہمیں تو مکہ سے شام جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے, پھر شام سے آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے, 2 مہینہ ہمیں لگتے ہیں اور سفر کی پریشانیاں الگ اٹھانی پڑتی ہیں. اور یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کے ایک حصے میں گئے اور واپس بھی چلے آئے. دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, کہا آج تو تمہارے ساتھی نے ایسی بات کہی ہے, تم بھی سنو گے تو کہہ دو گے کہ غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کیا کہہ دیا انہوں نے ایسا؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں بیت المقدس کا سفر کر کے میں چلا آیا رات کے ایک حصے میں. کہا کہ میرا نبی اس سے بڑی بات مجھ سے کہتا ہے کہ جبریل آ کر کے مجھے قرآن سناتے ہیں. جب میں اپنے نبی کی یہ بات مان سکتا ہوں تو یہ کون سی بڑی بات؟ میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے. وہ دن تھا, اس دن کے بعد حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا, ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا, لوگ ان کو صدیق کہے. تو رات کے ایک حصے میں ہم نے یہ سفر کرایا. کہاں سے اور کہاں تک کرایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم نے اپنے نبی کو یہ سفر کرایا مسجد حرام سے, خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کرایا. یہاں اتنا ہی ذکر ہے, اور اس کے آگے کے سفر کا ذکر ہے سورہ نجم کے اندر. سورہ نجم کے اندر ہے سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے, اور اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو جو دیکھا اس کا ذکر ہے, اور اللہ کی جو نشانیاں دیکھا اس کا ذکر ہے. یہاں صرف اسراء کا ذکر ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی. کیوں یہ سفر کرایا؟ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دیں, اپنی نشانیاں دکھا دیں, اپنی بڑی بڑی آیات دکھا دیں, اپنے نبی کو اپنی رحمتیں دکھا دیں. اس لیے ہم نے یہ سفر کرایا. انہو هو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, دیکھنے والا ہے. معراج کے سفر سے اللہ کے نبی آئے, مکہ کے مشرکوں نے پریشان کرنے کے لیے کہا, اے محمد آپ تو بیت المقدس دیکھ کر کے آئے ہیں, ذرا ہم کو بتا دیجئے بیت المقدس کے اندر کھڑکیاں کتنی ہیں, ذرا ہم کو بتا دیجئے اس کے اندر دروازے کتنے ہیں, ذرا ہم کو بتا دیجئے اس کے اتر میں کیا ہے, اس کے دکھن میں کیا ہے, اس کے پورب میں کیا ہے, اس کے پچھم میں کیا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ, مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی. جھوٹ کا الزام لگنے کا ڈر ہے, حالانکہ کامن سینس کی بات ہے. میں بیجاپور آپ کی اس مسجد میں اگر ایک بار آؤں اور چلا جاؤں اور دوبارہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ مسجد محمدیہ میں گئے تھے, وہاں کتنے دروازے تھے, کتنی کھڑکیاں تھی, کتنے طاق تھے, تو میں تو نہیں بتا پاؤں گا. میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میری نظر تو اپنے مقصد پر ہے. میں آیا, میں نے درس دیا, میں نے خطبہ دیا, میں نے تقریر کی, چلا گیا. اب میں یہاں کی جو ہے قالین پر کون سا ڈیزائن بنا, میں ڈیزائن تو نہیں دیکھ رہا, میں کھڑکیاں تو نہیں گن رہا تھا, میں دروازے تو نہیں گن رہا تھا. کامن سینس کی بات. مگر انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلانے کے لیے یہ ٹرک آزمائی. کہا بتائیے, اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بے چین ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کی بے چینی کو دور کیا اور پورا بیت المقدس نبی کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا, اور جس اینگل سے وہ سوال کرتے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اینگل میرے سامنے پیش کرتا چلا گیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک 3D ویڈیو, ہر ویو سے اور ہر اینگل سے ایک ویڈیو کی شکل میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا. تو یہ تھا وہ سفر معراج جس کا تذکرہ 15ویں پارے کی پہلی آیت. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات قرآن کے بارے میں بتائی گئی. قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ قرآن کون سا راستہ بتاتا ہے؟ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم بالکل اسٹریٹ, بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے. قرآن پہ چلنے والا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اسٹریٹ ہو جائے گا. آج ہم لوگ رونا رو رہے ہیں نا, ہر جگہ لات جوتے کھا رہے. کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں وہ سیدھا پن نہیں ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا. چاہے ہماری انڈیویجول لائف ہو, چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو, ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دیا.
نہ ہمارا عقیدہ قرآن والا، نہ ہمارا عمل قرآن والا، نہ ہمارا اخلاق قرآن والا. اور قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تبرک کی کتاب بنا دیا. قرآن کو ہم نے طوطا رٹو طوطے کی کتاب بنا دیا. حافظ صاحب نے پڑھ دیا، ہم نے سن لیا، ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا. قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، قرآن غور کرنے کی کتاب تھی، قرآن اپنانے کی کتاب تھی، قرآن عمل کرنے کی کتاب تھی. ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا؟ قرآن کریم کون سا راستہ بتاتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے نبی، یہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. قرآن کے راستے میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن کے راستے پر چلنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے. قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے. اس کے بعد یہ بتائے گا کہ قیامت کے دن انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا. اللہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے. ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لگا دیا ہے. اچھا، گردن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ نام اعمال کو اللہ نے گردن میں لگا دیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ گردن جو ہوتی ہے نا، کبھی اونٹ کو دیکھا ہے؟ اونٹ کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے، اس کا مالک جدھر چاہتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے. تو گردن جو ہے، گردن میں جو رسی پڑی ہو وہ رسی ہمارا ڈائریکشن طے کرتی ہے. اللہ نے ہمارے نام اعمال کو ہماری گردن میں لگا دیا ہے. اب ہمارا جیسا نام اعمال ہے ویسا ہمارا ڈائریکشن ہے. جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، یہ گردن میں لٹکا ہوا وہ نام اعمال طے کرے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب کو، اس کے نام اعمال کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس کے سامنے لے آئیں گے. ہر انسان کی زندگی، وہ جتنی بھی سیکرٹ ہو، جتنی بھی پرائیویٹ ہو، قیامت کے دن اوپن بک ہوگی، کھلی کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری زندگی بھر کے کرتوت ہیں. تو اپنی کتاب کو پڑھ لے. آج تیرا حساب تو خود لے لے، میں تیرا حساب نہیں لوں گا. تو اپنی کتاب کو پڑھ لے، اپنے کرتوتوں کو پڑھ لے، اپنی زندگی کے کارناموں کو پڑھ لے، اور تو طے کر لے تجھے جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں جانا چاہیے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے، آج تو اپنا حساب خود کر لے. کسی مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی. لکھا کہ دنیا میں ہم لوگ اپنا نام اعمال لکھ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن پڑھیں گے. تو کل قیامت کے دن ہم اچھا پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اچھا لکھیں. جو یہاں لکھیں گے، جو یہاں ریٹن ہوگا وہ وہاں ریڈ کیا جائے گا. یہاں رائٹنگ، یہاں جو لکھ رہے ہو، یہاں کی بک اگر صحیح ہے تو وہاں پڑھنے میں آسانی رہے گی. لہٰذا کل اگر خوش ہونا ہے تو آج اپنے اعمال کو صحیح لکھو، آج اپنی زندگی کی کتاب کو صحیح. اس کے بعد اللہ نے فرمایا دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ٹارگٹ آخرت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی والی دنیا کو پانے کی کوشش کرے گا. دنیا کا نام اللہ نے رکھ دیا عاجلہ. دنیا بڑی جلدی والی زندگی ہے بھائی. دنیا میں سب کو جلدی ہے، دنیا میں سب کو جلدی ہے. موت کو جلدی ہے آنے کی، ہمیں جلدی ہے اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی ڈیزائرز پوری کرنے. دنیا کا نام اللہ نے عاجلہ رکھ دیا. یہ جلدی والی زندگی ہے. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کو چاہتا ہے، جو جلدی والی زندگی کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اسے جلدی دے دیں گے. ما نشاء، جو چاہیں گے وہ دے دیں گے. عجلنا لہ ما نشاء لمن نرید، لیکن دنیا ہم سب کو نہیں دیں گے، اسی کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے. انسان جتنا بھی دنیا کو ٹارگٹ بنا لے، دنیا کمانے کے پیچھے پاگل ہو جائے، دنیا ملے گی اسی کو جس کو اللہ چاہے. بھئی بہت سارے لوگ ہیں حرام کام بھی کر رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا ان کو تب بھی نہیں مل رہی ہے. دنیا سب کو نہیں ملتی. دنیا بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ملتی. تو جو دنیا کو چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں. جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے اتنی دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اسے ذلیل کر کے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. جس نے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جو آخرت کا ارادہ کر لے، جو آخرت کو بہتر کرنے کی نیت کر لے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے۔ صرف نیت کافی نہیں ہے بھئی، جنت تو سب کو چاہیے، جنت کا ارادہ سب کر رہے ہیں، جنت کی خواہش سب کر رہے ہیں، جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا جو آخرت کا ارادہ کرے وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش کرے۔ اور تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو۔ آخرت میں کامیابی کے لیے تین چیزیں چاہیے: ارادہ، کوشش پلس ایمان۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ ارادہ بھی ہونا چاہیے، پلس کوشش بھی ہونی چاہیے، پلس ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، ایسے لوگوں کی کوشش کو ہم قبول کریں۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرو۔ اب احسان کے لفظ میں تمام چیزیں آ گئیں، زبان سے بھی ان کے ساتھ احسان کرو، اپنی ایکٹیویٹی سے ان کے ساتھ احسان کرو، اپنے کردار سے ان کے ساتھ احسان کرو، اپنے پیسے سے ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے اندر تمام چیزیں آ گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا، دونوں کا ذکر بعد میں کیا، ایسا کیوں کیا؟ بات تو ایسے ہونی چاہیے تھی کہ والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، لیکن اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کر دیا۔ ماں چلی گئی صرف باپ بچا، باپ چلا گیا صرف ماں بچی۔ اب جو اکیلا بچا ہے وہ زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے، کیونکہ جب تک وہ دو تھے ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کو ڈھارس بنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آیا کرتے تھے۔ ایک چلا گیا تو جو ایک بچا ہے وہ زیادہ کمزور ہے، وہ زیادہ تمہاری توجہ کا حقدار ہے، وہ زیادہ تمہارے پیار کا حقدار ہے، اس لیے اس کمزور کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں۔ اور یہاں ایک چیز پر اور غور کیجیے، اللہ نے کہا جب وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ بڑھاپے میں والدین ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ ان کے ساتھ، ان کے پاس، جن کے والدین ان کے پاس نہیں ہیں، قرآن کی اس آیت پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ والدین جب پاس ہوتے ہیں تو پھر ان کی باتیں، ان کے الفاظ، ان کی ڈانٹ۔ میرے بھائی زندگی میں ایسا بھی موقع آتا ہے جب آپ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ سننے کے لیے ترسیں۔ آج آپ کی ماں آپ کو سحری میں اٹھاتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے کان ترسیں گے کہ آپ کی ماں آپ کو اٹھائے، آپ کے والد آپ کو اٹھائے۔ اللہ نے کہا جب تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو کسی بات پر اف بھی مت کہنا۔ تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اف کہہ دیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے والدین کو تمہاری طرف سے اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے والدین کی کوئی بات تمہیں بری لگ جائے، ان کا کوئی فیصلہ تمہارے حق میں غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی بات پہ چڑچڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ غلط بات بھی بول دیں، تمہارے دل میں کچھ غصہ بھی آ جائے، دل میں غصہ آ جائے، دل میں بدمزگی آ جائے، دل کے اندر برے خیال آ جائیں، لیکن زبان سے تمہیں کوئی اظہار نہیں کرنا ہے۔ فلا تقل لہما اف، تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرہما، اور کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، کبھی ڈانٹ کر کے بات نہیں کرنا ہے، کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب سے بات کرنا ہے، ان سے تمیز سے بات کرنا ہے، ان سے محبت سے بات کرنا ہے، ان سے احترام سے بات کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے آپ کو بات کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لوگوں سے اچھی بات کرو، لیکن والدین سے اچھی بات کرنے کا حکم نہیں کہا اللہ نے کہا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
والدین سے کریم بات کرو. کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی بہترین گفتگو. جب والدین سے بات کرو، ماں کے پاس بیٹھو، باپ کے پاس بیٹھو تو موبائل کچھ دیر کے لیے سائلنٹ کر دو. دنیا کی ساری نعمتیں اس ماں کے قدموں کے آگے قربان ہیں میرے بھائی. اس ماں کے ساتھ گفتگو کے دوران تمہاری نظریں واٹس ایپ کے میسج اور فیس بک کے نوٹیفیکیشن پہ نہیں ہونی چاہیے. موبائل کو ایک طرف رکھ دو، تم اپنی ماں سے بات کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب سے بات. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی اختیار کرو. جیسے پرندہ اپنے پروں کو اپنے بچوں کے لیے بچھا لیتا ہے، تم اپنے پروں کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا لو. عاجزی کرنے والے بن جاؤ. تم دنیا کے ٹاپ درجے پر پہنچ جاؤ، تم پرائم منسٹر بن جاؤ، تم دنیا کے بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جاؤ. جب اپنی ماں کے سامنے جاؤ، جب اپنے باپ کے سامنے جاؤ، عاجزی اختیار کر لو. ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرو. انہیں زندگی کے کسی موڑ پر یہ نہ لگے میرا بیٹا مجھ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو، ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھا کرو، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. کتنی راتیں ایسی تھی آپ رات بھر رویا کرتے تھے. آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ نے پوری راتیں قربان کی ہیں. کتنی راتیں ایسی تھی آپ نے پیشاب کر دیا، بستر گیلا ہو گیا، اس گیلے بستر پر ماں سو گئی اور آپ کو اپنی سوکھی جگہ پر اس نے لٹا دیا. کتنی بار ایسا ہوا بچہ کھیلتے کھیلتے ٹیرس پر سو گیا، بچہ کھیلتے کھیلتے کمرے میں سو گیا، بچہ کہیں پر بھی سو گیا، اور صبح کو جب اٹھا تو اپنی ماں کے بازو میں، اپنی ماں کے بغل میں وہ لیٹا ہوا ہے. کون سی ذات تھی جو رات میں جب وہ سویا ہوا تھا اس کو اپنی گود میں، اپنے پہلو میں لا کر کے اس کو لٹا دیتی ہے؟ وہ ماں باپ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے کریم ٹائم آپ کی تربیت، آپ کی پرورش پر گزارا ہے، اور اسی لیے ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے مجھے پالا ہے، میری تربیت پر محنت کیا ہے، اللہ اب ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تجھ سے دعا کرتے تو ان پر رحم فرما. تو ماں باپ کے لیے یہ دعا یاد کرو. ماں باپ کے لیے سب سے بہترین گفٹ ہے یہ دعا. زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی یہ دعا پڑھا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، تبذیر نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، فضول خرچی کے لیے قرآن میں دو الفاظ آئے. ایک آیا ہے اسراف، جو سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو. یہاں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تبذیر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں حلال چیز میں لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، کپڑا حلال ہے، گھومنا پھرنا ایک لمٹ تک جائز ہے. جائز چیزوں میں لمٹ کو کراس کرنا یہ اسراف ہے. اور تبذیر ہے رمضان کے مہینے میں. آج ہمارا نوجوان جا کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے. ابھی کل میں گزر رہا تھا مارکیٹ سے، ہمارے نوجوانوں نے بتایا کوئی نئی فلم آئی ہے اور بڑی تعداد میں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ باقی 11 مہینے فلمیں دیکھنا جائز ہے، لیکن کم سے کم یہی احترام کر لیتے کہ شیاطین بند ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. اس مہینے کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. ہمیں اپنی فلموں کی اتنی پڑی، ہم فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں. ہماری قوم کے کروڑوں روپئے فلموں پر خرچ ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے کروڑوں روپئے شراب پر خرچ ہو رہے ہیں. کروڑوں اور اربوں روپئے زنا پر خرچ ہو رہے ہیں. حرام کے راستے میں ایک پیسہ بھی اگر خرچ ہو رہا ہے وہ تبذیر ہے. حلال کے راستے میں لمٹ سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے یہ اسراف ہے. نہ اللہ کو اسراف پسند ہے، نہ اللہ کو تبذیر پسند ہے. اسراف کے بارے میں اللہ نے کہا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. لیکن تبذیر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، حرام راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. کیوں کہا شیطان کے بھائی؟ کیونکہ وہ شیطان کا سپورٹ کر رہے ہیں، شیطان کے مشن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لہذا وہ شیطان کے بھائی. اس کے بعد کہا گیا کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فاقہ کشی کے ڈر سے کہ کیسے کھلاؤ گے، کیسے پرورش کرو گے اپنی اولاد کو، تم قتل مت کرو. اب یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے تحت جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں
بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھنی، ان کی تو کسی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے اس کے بعد اس کا ایبارشن کرا دیا جائے بغیر کسی جائز وجہ کے. ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں چونکہ سیزر عام ہو گیا ہے، اب ایک سیزر ہو گیا، اب اگر 1 سال کے اندر 6 مہینے کے اندر دوسری اگر پریگننسی ہو گئی تو پھر عورت کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. پھر ڈاکٹر جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ نہیں، عورت کی جان کو خطرہ ہے. اس موقع پر بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر معتبر ڈاکٹر یہ کہتا نہیں چانسز ہیں عورت کو تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی لیکن پیدائش ہو جائے گی، تو آپ ایبارشن نہیں کروائیں. جب یہ معتبر ڈاکٹر اور اچھی گائنولوجسٹ نے آپ سے بتایا، معتبر اوتھینٹک ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں صاحب یہ چانس نہیں ہے، تو اس موقع پر آپ ایبارشن کروا سکتے ہیں، وہ بھی بہت مجبوری میں، ورنہ وہ بھی اولاد کے قتل میں ہی آئے گا. فاقہ کشی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ میں کھلاؤں گا کیسے، تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو. اور آج قتل کر رہے ہیں لوگ، آج تو اولاد کو ایسے بنیادوں پر لوگ قتل کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں آج کوڑے کے ڈھیروں میں ملتی ہیں، اس لیے لوگ قتل کر رہے ہیں کہ بیٹی کو پالنا پڑے گا. اور یہ وہ انسان کر رہا ہے جو 2022 کا انسان ہے، جو سو کالڈ بڑا ماڈرن انسان ہے، بڑا ترقی یافتہ انسان ہے، بڑا سولڈ انسان ہے، بڑا تہذیب یافتہ انسان ہے، وہ کر رہا ہے ایسا. ارے ہم سے تو اچھے وہ 1400 سال پہلے کے جاہل لوگ تھے، وہ بچیوں کو قتل کرتے تھے مگر ماں کے پیٹ میں نہیں مارتے تھے، اسے زندہ ہونے دیتے تھے، اسے دنیا میں لاتے تھے، اسے اپنی ماں اور اپنے باپ کی شکل دیکھنے دیتے تھے، اس کے بعد اس کا گلا دبا کے اسے دفن کرتے تھے. ہم تو اتنے بے رحم ہیں. کبھی ایبارشن کی ویڈیو جا کے آپ یوٹیوب پر دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں جو ایبارشن ہوتا ہے، بچے کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کے بدن کے کتنے قیمے ہوتے ہیں، آپ دیکھ کر کے آپ رو دیں گے میرے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل مت کرو. اس ڈر سے قتل مت کرو کہ تم کو ان کو کھلانا پڑے گا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں. تم کس دنیا میں ہو، تمہیں یہ لگتا ہے تم کھا رہے ہو، تم اپنی محنت کی کمائی کھا رہے ہو؟ ارے تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ اللہ اپاہج بنا دے تو کون کھلائے گا؟ تمہیں اپنے دماغ پر غرور ہے کہ تم بڑے دماغی ہو، بڑے جینیس ہو، اس لیے تمہاری گورنمنٹ جاب ہے اور تمہارا بزنس چل رہا ہے. اللہ جس دن چاہے گا تمہارا دماغ پھیر دے گا، پاگل ہو جاؤ گے، سارا بزنس فلاپ ہو جائے گا. اللہ جس دن چاہے گا فالج مار دے گا. چلتے چلتے انسان بیڈ پر آ گیا، پورا آدھی باڈی کام نہیں کر رہی. نحن نرزقهم وإياكم، تمہارے بچوں کو بھی ہم روزی دے رہے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دے رہے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. اے مسلمان لڑکیوں، تم بے پردہ گھر سے نکل رہی ہو، تم زنا کے قریب جا رہی ہو، تم کو ایجوکیشن کے ماحول میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہو، تم زنا کے قریب جا رہی ہو، تم غیر محرم سے چیٹنگ کر رہی ہو، تم زنا کے قریب جا رہی ہو، آپ سڑکوں پر جا کر کے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ زنا کے قریب جا رہے ہیں، آپ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ زنا کے قریب جا رہے ہیں، آپ فیس بک پر اور انسٹاگرام پر گندے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ زنا کے قریب جا رہے ہیں. اللہ نے زنا کرنے سے نہیں، زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انه كان فاحشة، یہ بڑا ہی فحش کام ہے، بڑا ہی گندا کام ہے، بڑا ہی گھناؤنا کام ہے. وساء سبیلا، اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے. زنا کو اللہ نے راستہ کہا ہے. ایک بار آدمی اس راستے پر نکل گیا نا، اللہ سب کی حفاظت کرے. یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے. وساء سبیلا، یہ بڑا ہی برا راستہ ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے مت پڑو. اپنے ملک کی خیر خبر نہیں ہے ہمیں، اپنے ملک سے زیادہ ترکی اور سعودی عرب کی پڑی ہے. صاحب محمد بن سلمان یہ کر رہا ہے اور ترکی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایڈیٹڈ ہو کے آ رہی ہیں. کون سی خبر صحیح ہے؟ میڈیا کا حال تو آپ جانتے ہی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانے میں میڈیا ماہر ہے. تو بھائی صاحب جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے بلا وجہ اس کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. میرے بندو، اس چیز کے پیچھے تم کبھی مت پڑو جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے، اور 3 چیزوں کی حفاظت کرو. ان السمع، اپنے کان کی حفاظت کرو، والبصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، والفؤاد، اور اپنے دل کی حفاظت کرو. کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب چیزوں کا تم کو حساب دینا پڑے گا. آنکھ کا، کان کا اور دل کا، تینوں کا خیال کرو. یہ 3 اعضاء ہمارے بدن کے
بیس ہیں، ان کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ پوری باڈی کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد فرمائے گا کہ جب بات کرو کسی سے تو اچھی بات مت کرو، سب سے اچھی بات۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اچھی بات کرو، اللہ نے کہا جب بات کرو تو الفاظ کا سلیکشن تمہارا بیٹر نہ ہو، بیسٹ ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جب وہ بات کیا کریں تو احسن بات کیا کریں، سب سے بہترین بات کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان اسی زبان کے ذریعے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ آج کتنے جھگڑے زبان کی بدولت ہو، زبان سے نکلنے والا ایک غلط جملہ دو دوستوں کو جدا کر دیتا ہے، زبان سے نکلنے والی غلط بات دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا جو بار ہوتا ہے وہ زبان کا غلط استعمال شیطان کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ بات کریں تو بہترین بات کریں، اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ وکان الشیطان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ اچھا صاحب، یہ جو خواجہ بندہ نواز ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو طے ہے، یہ ہم مانتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کیا یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں میڈیٹر بن سکتے ہیں؟ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مکان کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ جاؤ گے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ لگانا ضروری ہے۔ آئیے 15ویں پارے کی اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کو ڈائنامائٹ کر دیا، اس نظریے کو مٹا دیا۔ اللہ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تم سے کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، کسی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ تو یہ چاہتے ہیں ایہم اقرب، کہ وہ کیسے اللہ کے مقرب بن جائیں۔ یرجون رحمتہ، وہ تو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگاتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا مانتے ہو وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد، ان کے دنیا میں سے جانے کے بعد تم ان کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہو۔ جی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے لاسٹ میں تہجد کا ذکر کیا گیا، یہ بھی بڑی پیاری نماز ہے تہجد۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیرا ہونے تک نماز قائم کرو۔ اب سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیرا ہونے تک 4 نماز آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ نے 4 نمازوں کو ایک جگہ کلیکٹ کر دیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیرا ہونے تک نماز قائم کرو۔ وقرآن الفجر، فجر کے ٹائم بھی قرآن پڑھا کرو، فجر کی نماز بھی پڑھا کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے ٹائم جب قرآن پڑھا جائے تو فرشتے بھی اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت تو قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، فجر کے وقت خاص طور سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور اے نبی رات کو تہجد پڑھا کیجیے، نافلۃ لک۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے لیے ایکسٹرا نماز ہے۔ اب ایکسٹرا نماز کا 2 مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرض 5 ٹائم کی نماز ہے، یہ ایک نماز نفل ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اے نبی ساری امت کے لیے تو صرف 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، آپ کے لیے تہجد بھی فرض ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے نبی آپ رات کو تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، جو ایکسٹرا اور مزید ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ خاص مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو دے گا، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے، اس سے مراد وہی مقام محمود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہو، اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو ترک کر کے اپنے رب سے، آدمی جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو لذت ہے رب سے سرگوشی کرنے کی اور رب سے بات کرنے کی جو لذت ہے
اس لذت کا کوئی بدل نہیں ہے میرے بھائیوں. زندگی میں جو بھی مشکلیں ہیں رات کا وہ وقت اپنا لو, رات میں اٹھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھو اور مانگو اپنے رب سے. وہ قبولیت کا ٹائم ہے, وہ قبولیت کی گھڑی ہے. اولاد سے محروم جو ہیں وہ اولاد مانگے, کاروبار سے پریشان کاروبار کی برکت مانگے, بچوں کے رشتوں سے پریشان رشتوں میں آسانی مانگے. کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, بس آپ کو 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ رات میں تہجد پڑھنا ہے اور تہجد کے ٹائم خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے. سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور سورہ کہف کی شروعات کی جو 10 آیتیں ہیں اگر اس کو کوئی پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے اور یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کہف کے معنی ہوتے ہیں غار, گفا, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی دور میں ظالم بادشاہ تھا, مشرک بادشاہ تھا. اس دور میں اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے توحید کا اعلان کیا. اللہ نے ان کو ہدایت دی, انہوں نے توحید کا اعلان کیا. اور پھر جب ان کو یہ لگا کہ ہماری جان یہاں سیف نہیں ہے, ہمارا دین یہاں سیف نہیں ہے, اپنے ایمان پر اور دین پر ہم قائم نہیں رہ سکتے, تو ان اللہ کے بندوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. اب پتہ نہیں وہ غریب بھی رہے ہوں گے, اس میں امیر بھی رہے ہوں گے, وہ بڑے باپ کی اولاد بھی رہے ہوں گے. انہوں نے اپنا آرام دہ بستر, اپنے باپ کا محل, اپنی حویلی, اپنی عیش و آرام کی زندگی, اپنی ماں, اپنے باپ, اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے وہ ایک غار میں چلے گئے. ایک غار میں چلے گئے, گفا میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے وہ سو گئے. اور اللہ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا. 309 سال تک وہ سوئے رہے اور اللہ نے 309 سال تک ان کو زندہ رکھا. اور 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ظاہر ہے کہ کئی نسلیں ختم ہو چکی تھی, دور بدل چکا تھا, نیا بادشاہ آ چکا تھا, نیا دور آ چکا تھا. تو اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا, آپ سورہ کہف کا مطالعہ کر لیں. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ اس پر آپ کی تھوڑی توجہ ہے. اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے نبی کیا آپ نے یہ سمجھائے کہ یہ جو غار والے تھے, یہ جو کتبہ والے تھے, یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے. اذ آوى الفتية الى الكهف, جب یہ چند نوجوان لڑکے تھے, جب یہ 18, 20, 22, 25 سال کے نوجوان لڑکے تھے, جب انہوں نے غار میں جا کر کے پناہ لی اور اللہ سے کیا دعا کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ تیرے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے, تیرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے, تیرے لیے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ تو اپنی اسپیشل رحمت سے ہم کو نواز دے, تو اپنی طرف سے ایک اسپیشل رحمت ہم کو دے دے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور اے اللہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں صحیح راستے کی تو ہم کو رہنمائی عطا فرما, تو صحیح راستے پر ہم کو چلا. اللہ نے ان نوجوان بندوں کا ذکر کیا. اللہ کی نوجوان بندے, ہمارے یہاں نوجوانی کی عمر کھیلنے کودنے کی عمر مانی جاتی ہے, انجوائے کرنے کی عمر مانی جاتی ہے, بہترین ہیئر اسٹائل رکھنے کی عمر مانی جاتی ہے, بہترین کپڑے پہننے کی عمر مانی جاتی ہے, فیشن کرنے کی عمر مانی جاتی ہے, عشق و محبت کرنے کی عمر مانی جاتی ہے. لیکن یہ جو نوجوان تھے, اللہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا, انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا اور اللہ سے اسپیشل رحمت مانگی اور اللہ نے ان کو اسپیشل بنا دیا. اور قیامت تک کے لیے جب تک قرآن پڑھا جائے گا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. وزدناہم ہدی, اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب کفر کا غلبہ ہو, جب اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہوں, تو سب سے مضبوط چیز انسان کا دل ہوتا ہے. دل مضبوط ہو, دل کمزور ہو جائے تو پھر کسی قوم کا مورال ڈاؤن ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مورال کو اونچا کرنے کے لیے سب سے پہلے دل مضبوط ہونا چاہیے. اللہ نے دل مضبوط کیا. ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان نوجوانوں کا دل مضبوط کیا. اذ قاموا, وہ کھڑے ہو گئے, بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکار سکتے, اگر ہم پکاریں گے تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اس کے بعد 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان تقریر کر رہے تھے.
کسی نے کھڑے ہو کے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں۔ جواب غلط نہیں تھا مگر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنے بڑے بھی آپ عالم ہوں آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تمام عالم سے بڑا، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے، اللہ ہے۔ اس کے علم کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ملا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کا بندہ ہو کر کے کوئی یہ کہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ حالانکہ سوال کرنے والے کا سوال تھا کہ مطلب اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ اور فلاں علاقے میں جاؤ جہاں دونوں دریا کا سنگم ہے، مجمع البحرین ہے، وہاں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اسے ہم نے اسپیشل نالج دی، اسے خصوصی علم دیا ہے، جاؤ اس کے بعد جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو لے کر کے وہاں پہنچے۔ جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ حضرت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت والا علم آپ کو دیا ہے کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں تاکہ وہ علم کچھ مجھے بھی آپ سکھائیں؟ ہائے ہائے موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر سامنے والا ان کا استاذ ہے، تو شاگرد اور استاذ کا جو رشتہ ہے وہ عزت اور احترام والا رشتہ ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے کے لیے ڈاؤن ہونا پڑے گا، استاذ کے سامنے ڈاؤن ہونا پڑے گا، استاذ کے سامنے اونچا ہو کر کے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کو بھی ڈاؤن ہونا پڑا، کہا کہ میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی یہ نالج دے دیں۔ حضرت خضر نے کہا نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ آپ کو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنی پڑے گی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ بول دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا نہیں میں صبر کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے حضرت خضر نے کہیں سے ایک پھاوڑا اٹھایا، ایک ہتھوڑی اٹھایا اور کشتی کے تختے نکال کے پھینکنے لگے۔ ارے کشتی میں چھید کر کے سب کو ڈبائیں گے کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، اے خضر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی کو پھاڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ یہاں نوٹ کرنے کے لائق پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ تختی نکال رہے ہیں تاکہ ہم ڈوب جائیں، کہا نہیں، کشتی والے ڈوب جائیں اس لیے آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو جو سماج کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنی ذات سے پہلے سماج کی چنتا ہونی چاہیے، یہ سبق ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ تختی نکال رہے ہیں تاکہ ہم ڈوب جائیں، کہ نہیں لتغرق اہلھا، کشتی والے ڈوب جائیں ایسا اس لیے کام کر رہے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا، تو بہت خطرناک کام کر رہے ہیں آپ۔ حضرت خضر نے کہا بھائی صاحب میں پہلے ہی بولا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا معاف کیجئے، لا تؤاخذنی من امری، میری پکڑ مت کیجئے، ولا ترہقنی من امری اسرا، میرے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیے، میں آگے خیال رکھوں گا، اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے بڑھے، حتی اذا لقیا غلاما، دونوں کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، ایک 8 سال کا 7 سال کا بچہ تھا، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حضرت خضر نے بچے کی گردن پکڑ کے موڑ دی، بچہ مر گیا۔ بچے کو پکڑا، بچے کی گردن پکڑ کے موڑ دی، بچہ مر گیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے مار دیا۔ اب یہاں سے 16واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنا کیسا ہے؟ دیکھیے اب ایک تو نارمل منہ کے اندر تھوک آیا اور آٹومیٹک منہ کے اندر چلا گیا، میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تو فطری چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر کے آدمی تھوک کو جٹائے، اکٹھا کرے منہ میں اور پھر اس کے بعد نگل جائے تو بڑا گندا اور گھناؤنا کام ہے۔ تو روزے یہ تم نہیں ڈائریکٹ کہہ سکتے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن باہر سے کوئی چیز آپ لے کے نہیں گئے ہیں، لیکن یہ روزے کے آداب کے خلاف بات ہے، روزے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اگر تھوک وغیرہ آ رہا ہے تو اس کو تھوک دیجئے، اگر کچھ فطری طور پر کوئی چیز منہ میں تھی اور اندر چلی گئی تو اس میں ان سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں غلطی سے گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح دلیل میں جواب دیں۔ بھئی غلطی سے کھانا آپ کھا لیتے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول سے اگر آپ نے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ تو بھول سے اگر آپ کے حلق میں پانی چلا گا تو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لیکن ہاں
احتیاط کیجیے آپ. اس لیے اللہ کے نبی نے وضو کے دوران ناک میں پانی کھینچنے کے بارے میں فرمایا کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب زور سے کھینچو، الا ان تکون صائم، مگر روزے کی حالت میں مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک سے کھینچنے کے چکر میں وہ اندر چلا جائے، حلق میں چلا جائے. تو اس لیے کلی کرنے کے ٹائم احتیاط کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کلی کے نام پہ آپ 2-4 گھونٹ اندر ڈال لیں. تو احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے. اگر غلطی سے بغیر ارادے کے اگر چلا گیا، ارادہ کر کے گیا ہے تب تو روزہ چلا گیا، ختم. اگر بغیر ارادے کے چلا گیا، بھول سے، جیسے بھول سے کچھ آپ نے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے بھول سے کلی کے دوران اگر چلا گیا تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے.